بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم نوشین شاہ نواز فرام گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1. لیکچر 3 میں ہم نے سبق نماز کے بارے میں پڑھا اور سمجھا تھا، اور آج ہم لیکچر 4 میں سبق طہارت و پاکیزگی کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ طہارت و پاکیزگی کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. سبق طہارت و پاکیزگی میں آج ہم جو کچھ پڑھیں گے اس میں طہارت کے معنی و مفہوم، طہارت کے طریقے، طہارت کی اہمیت، طہارت کے فوائد شامل ہیں. طہارت اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی کا جو معیار مقرر کیا ہے اسے پاکی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے طہارت کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام مذاہب میں صفائی پر بہت زور دیا گیا ہے، مگر دین اسلام وہ واحد دین ہے جو ہمیں صفائی کے ساتھ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صفائی و پاکیزگی کے جو اصول و شرائط بتائے ہیں ان پر عمل کر کے ہی ہم طہارت و پاکیزگی اختیار کر سکتے ہیں. یعنی لفظ طہارت دین اسلام میں ایک خاص طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. طہارت کے معنی و مفہوم. طہارت کے معنی ہیں پلیدی، میل کچیل اور گندگی سے پاک ہونا، یعنی اپنے جسم، لباس کو ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے شریعت کے حکم کے مطابق پاک و صاف کرنا طہارت کہلاتا ہے. عربی میں طہارت کے مقابلے میں نجاست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں پلیدی، گندگی اور میلا ہونا. طہارت سے ہر قسم کی پاکی مراد ہے. اس میں جسم، لباس، قول، بات چیت، فکر و خیال اور آس پاس کا ماحول، ان سب کی پاکی اور صفائی شامل ہے. یعنی طہارت محض صفائی ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا لباس، ہماری سوچ، ہمارا گھر، سب کو پاک و صاف رکھا جائے. اسٹوڈنٹس، اگر ہم جسمانی طور پر پاک و صاف رہیں گے، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھیں گے، تو اس کا اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا اور خیالات میں پاکیزگی پیدا ہوگی. اس لیے بچوں، ایک مسلمان کے لیے صفائی کے ساتھ طہارت بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام نے جہاں جسم و لباس کی صفائی پر زور دیا ہے، وہاں ذہنی، باطنی اور روحانی پاکیزگی کا بھی درس دیا ہے. طہارت کے طریقے. طہارت 3 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے: وضو، غسل، تیمم. وضو کے لغوی معنی ہیں نماز کے لیے ہاتھ، منہ وغیرہ دھونا. وضو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے شرعی حکم کے مطابق. یعنی وضو کا جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، اس کے مطابق جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے. نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جسم اور لباس پاک و صاف ہو. بغیر وضو نماز ادا نہیں ہوتی. غسل کہتے ہیں نہانے کو. یعنی جب بندہ ناپاک ہوتا ہے تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جو شرعی حکم ہے اس کے مطابق نہاتا ہے، اسے غسل کرنا کہتے ہیں. تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں، یعنی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، یا کسی بیماری میں پانی استعمال کرنے سے جس سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو ان صورتوں میں ہم تیمم کر سکتے ہیں. تیمم پاک سوکھی مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ہم پاک سوکھی مٹی لیں گے اور دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں گے. اگر ہاتھوں پر مٹی زیادہ لگ جائے تو پھونک مار کر ہٹا دیں گے. پھر یہ دونوں ہاتھ آپ اپنے چہرے پر مل لیں گے، جس طرح ہم وضو میں اپنا چہرہ دھوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ کا الٹا ہاتھ ہے، اس پر سیدھے ہاتھ پر ہاتھ ملیں کہنی تک، جیسے وضو میں پانی سے دھوتے ہیں. پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر ہاتھ پھیریں، اور یہ عمل ایک ہی دفعہ کرنا ہے. یہ تیمم ہوگا. تیمم کا طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جو وضو کا ہوتا ہے.
طہارت و پاکیزگی کی اہمیت۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دی ہیں، ان میں طہارت و پاکیزگی بھی شامل ہے۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ عبادت کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ جو شخص اپنا جسم، لباس پاک صاف رکھتا ہے، اس کے عقائد، خیالات بھی پاک صاف ہوتے ہیں۔ جسم، لباس، گھر اور علاقے کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ یہ سب طہارت کا حصہ ہیں۔ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں بھی ارشاد روانی ہے، جس کا ترجمہ ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بچوں، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی و پاکیزگی کس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں پاک صاف رہنے والوں کو اپنا دوست کہا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے طہارت حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی اختیار کرنے میں اعلیٰ نمونہ تھے اور اپنی امت کو بھی پاک صاف رہنے کا حکم فرمایا ہے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جسمانی صحت کا دار و مدار صفائی اور پاکیزگی پر ہے۔ صفائی و پاکیزگی کی تو اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طہارت، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ بچوں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنیاد جو ہے وہ طہارت و پاکیزگی کی ہے، اور ہمارے دین کا بھی سب سے خوبصورت فلسفہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے پاک و صاف ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ طہارت کے فوائد۔ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے سے بہت سے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بچوں، شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں، ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ جیسے ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شریعت کے مطابق نہانے سے پورا جسم صاف ہونے کے ساتھ پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح صفائی کے باعث انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی جسمانی صحت کا دار و مدار بھی صفائی اور پاکیزگی پر ہے، اور پاک صاف رہنے کی وجہ سے دل و دماغ بھی صحت مند رہتے ہیں اور اچھی باتیں سوچ میں آتی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں، طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ طہارت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والے انسان کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بچوں، اگر انسان پاک و صاف ہوگا، اس کا لباس بھی پاک و صاف ہوگا، تو وہ ہر کسی کا مرکز نگاہ ہوگا، جبکہ میلے اور گندے لباس سے انسانی شخصیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اور صفائی نہ کرنے والے شخص سے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں۔ مسجد میں باوضو رہنے والے یعنی طہارت والے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یعنی جب بندہ پاک و صاف مسجد میں رہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ناپاک بندے سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کا جائزہ لیں گے کہ اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ طہارت، طہارت کے معنی و مفہوم، طہارت کے طریقے،
طہارت کی اہمیت، طہارت کے فوائد۔ اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمیں اپنے گھر، ماحول سب کو پاک صاف رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ گھر کا کام۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس سبق کی ریڈنگ کریں گے اور پھر ان سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، طہارت کتنے طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نام لکھیے۔ سوال نمبر 2، طہارت کے کوئی بھی 2 فائدے بیان کریں۔ تفصیلی سوال۔ طہارت و پاکیزگی کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ صفحہ نمبر 59 اور 60 یعنی 59 اور 60 کتاب میں حل کریں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ تبھی لکھ پائیں گے جب آپ میرا پورا لیکچر غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا لیکچر بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔